آپ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے؟ میں کرونا کے فوراً بعد یو اے ای میں ایز اے ٹورسٹ آیا تھا گھومنے کے لیے، ولاگ کے لیے. جو میرا یوٹیوب چینل ہے جستجو کا سفر، اس کی ولاگنگ کے لیے آیا تھا. لیکن جب یہاں پر آیا تو یہاں رہنے کو دل کیا. اس کی جو آرٹیفیشل زندگی ہے نا، وہ بہت بھائی تھی. پہلے بھی میں کافی دفعہ ولاگنگ کے لیے آ چکا تھا، لیکن اس وقت ٹائم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد، کیونکہ کرونا کے بعد دنیا ایک دفعہ فریش ہوئی ہے، بہت زیادہ مسائل سے واپس نکلی تھی، تو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا روابط زیادہ ہو رہے تھے، پیار محبت زیادہ فیل ہو رہی تھی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہیں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے بائک رائڈر کمپنی بنائی جس کا نام تھا جذبہ ڈیلیوری سروس. وہ ایک ٹائم ایسا تھا بائک رائڈر کمپنیز میں جس میں آپ کا بزنس لیول بہت اونچا جا رہا تھا، اور اس کی ایک اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی تھی کہ ہر پاکستانی لڑکا، بھلے وہ میٹرک ہے بھلے وہ ایم بی ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ میں بائک رائڈر بنوں، کیونکہ اس میں لوگ 8-10 ہزار درہم پر منتھ اس ٹائم کما رہے تھے. تو وہ دیکھا دیکھی میں نے بھی اس فیلڈ میں قدم رکھا اور اپنی بائک رائڈر کمپنی بنائی. پھر میرے نون کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہوا، طلبات کے ساتھ بھی ہوا. پھر یو ای کا ایک عجیب سا سسٹم ہے یہاں کی گورنمنٹ کا، کہ وہ سنا کرتے تھے اپنے ہوم کنٹریز میں کہ رات کو سوئیں تو صبح ان کے قانون چینج ہوتے ہیں. تو وہ قانون واقعی ان کے چینج ہوتے ہیں. سوئے صبح اٹھے پتہ چلا کہ کچھ رول چینج ہوئے، جس کی وجہ سے بائک رائڈرز کمپنی کی جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان کے کانٹریکٹ کینسل ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی شامل تھا. اور اس وقت پہلا نقصان مجھے برداشت کرنا پڑا یو اے میں، جو تقریباً 1.25 لاکھ درہم کے قریب تھا، جو ایک میرے جیسے بندے کے لیے جس نے بڑی مشکل سے اتنا سروائیو کیا، اتنا کچھ بنانے کے بعد ایک کمپنی کھڑی کی، اور ایک رات دوسرے دن وہ ختم ہو گیا. تو 1.25 لاکھ درہم کا نقصان میں بائک رائڈر کمپنی میں کر کے بیٹھ گیا یہاں پہ. اور یہ تقریباً 1.25 سال کے عرصے میں سارا پروسیس ہوا. اس کے بعد پھر یہاں پہ مجھے جو میرے ولاگز دیکھتے ہیں یا مجھے پرانے دیکھنے والے ہیں. اچھا، اس دوران میں ایک اور چیز بتا دوں کہ 2021 کے سٹارٹ میں میرا 8 لاکھ چینل کا جو سبسکرائبر والا چینل تھا وہ بھی ہیک ہو گیا، اور وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا کرونا کے بالکل لاسٹ ڈیٹس میں. تو ایک وہ میرا بڑا لاس، دوسرا دبئی میں یہ لاس ہوا. تو اس کے بعد میں روڈ پہ آ گیا تھا یو ای کے اندر ہی، یہاں پہ جہاں بھی میں بیٹھا ہوں اسی شہر میں، انہی گلیوں میں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن میں 5 گھنٹے ٹریول کیے میں نے پیدل. دبئی سے شارجہ اور شارجہ سے عجمان تک میں پیدل چلا ہوں، سروائیول کے لیے، سٹرگل کے لیے، کوشش کے لیے. پہلے میرا پلان تھا کہ میں یہاں پر اس کے بعد میرا پلان تھا کہ اب میں پھر دوبارہ بزنس کروں، کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں سکسیس ہو جاتے ہیں، تو آپ دنیا کے ہر سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اور میں نے یہاں پہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 20-30 سال ہو گئے ہیں، 2,000 درہم 3,000 درہم میں انہوں نے زندگی گزار دی ہے. اور میں نے ایسے بھی یہاں پہ لوگ دیکھے ہیں جو بالکل زیرت آج ارب پتی کھرب پتی ہیں. اور وہ ارب پتی کھرب پتی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رستے میں پڑے مل گئے انہوں نے سٹرگل کی، ایفرٹ کی، بزنس بنایا، بزنس پہ محنت کی، اور پھر جا کے انہوں نے وہ اچیومنٹ حاصل کی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ آپ کا نقصان ہوتا ہے وہیں سے پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پورا نہیں کر سکتے. تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور فیلڈ میں آؤں، اور مجھے بڑا شوق تھا. میں نے دیکھا تھا یہاں پہ ایک اور بڑا اچھا کام تھا، گاڑیوں کی کار واشنگ کا. پھر میں نے اس کی کچھ کمپین چلائی، اور اس میں کچھ انویسٹر شامل کرنے کی کوشش کی کہ انویسٹمنٹ لے کے اپنے بزنس کو دوبارہ سے کرتا ہوں. شارجہ میں نے ایک جگہ سیٹ اپ بنایا بھی، وہاں بھی 25-30 ہزار درہم لگائے، لیکن بلدیہ شارجہ نے مجھے اس کا اجازت نامہ نہیں دیا کہ یہاں پہ آپ یہ ریزیڈنٹ ایریا ہے، یہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے. میرا وہ بھی لاس ہو گیا. پھر مجھے کنسلٹنسی کا شوق تھا، مجھے خود ٹریولنگ کا بہت شوق تھا، میں بہت ٹریول کر چکا ہوں، اور مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا، اور میں پاکستان میں کنسلٹنسی کرتا بھی رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے ڈاکومنٹس کلیئرنس سروس کی کمپنی بنائی، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹے سے آفس سے سٹارٹ لیا تھا. ابھی الحمدللہ یو اے کی مین لوکیشن کے اوپر الحمدللہ بہت اچھا نہیں، لیکن
شکر الحمدللہ ایک اچھا سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہوا. اور ابھی مجھے اس فیلڈ میں تقریباً 8 ماہ ہو چکے ہیں جو پراپر میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اور جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں ایک دفعہ پھر زیرو ہو چکا تھا. اور اب الحمدللہ میرا عمان میں بھی آفس ہے, میرا یہاں بھی آفس ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی پلان چل رہے ہیں. باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو انشاءاللہ. اقرام بھائی یہ بتائیے گا کہ جن دنوں میں آپ نے کہا کہ ایک دفعہ اپرچونٹی ملی, پھر زیرو ہوئے, پھر اس کے بعد آپ اٹھے, پھر یہ مشکلیں آپ نے جھیلی, اس دوران ذاتی زندگی کے اندر کیا نشیب و فراز آپ نے دیکھی, کس طرح سے دن رات آپ کے گزرتے تھے, اور انتہائی ایسا کوئی وقت یاد ہو کہ جب آپ کو یاد آپ سوچتے ہو کہ یار میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں, مجھے واپس ہی چلے جانا چاہیے. میں جب اپنے بائک رائڈر کمپنی کے پیک پہ تھا, میں اپنی فیملی بلا چکا تھا. بچے اسکول پڑھ رہے تھے پاکستان میں, ان کی جابس کو ان کے اسکولز کو ختم کر کے یہاں پہ بلائے. لیکن بیڈ لک کے اس کے آنے کے بعد میرا بزنس لاس ہو گیا, اور میرے بچے تقریباً 1 سال اسکول نہیں گئے. پاکستان بھی نہیں بھیج سکتا تھا. اس کی ریزن صرف اتنی تھی کہ وہاں سے جب لے کے آیا ہوں یہاں پہ بہت پیسہ لگایا, اور اب واپس بھیجنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ ان کو میں واپس بھیجتا. پھر یہاں پہ شارجہ جہاں بھی میں رہتا ہوں وہاں پہ پاکستانی ایک فیملی تھی, میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ انہیں, یہاں پہ اچھے انسان بھی بہت ہیں, برے بھی بہت ہیں, لیکن اچھے بھی بہت ہیں. آپ بلیو کریں کہ 5 سے 6 مہینے میں ان کے گھر میں رہا, اور میں نے 1 روپیہ کرایہ نہیں دیا, اور میں نے سروائیو کیا. اور میں خود 5-6 مہینے وہ جو گزرے ہیں بیچ میں, وہ میں پیدل چلا ہوں. میں نے اس میں میں نے اپنے کئی جوتوں کے جوڑے جو ہیں وہ توڑے ہیں, گھسائے ہیں, پھٹے ہیں. یہاں کی گرمی ناقابل برداشت ہے. اور میں, مزے کی بات ہے, ان دنوں بھی ولاگ بناتا تھا. جو لوگ وہ دیکھتے تھے میرے ولاگز, صرف اس لیے میں بناتا تھا, یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کی ہمدردی لینا چاہتا تھا, نہیں. میں نے ہمیشہ سٹرگل کی ہے, محنت کی ہے, اور ابھی بھی کر رہا ہوں. بناتا یا دکھاتا اس لیے تھا ولاگ, وہ ولاگ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے یوٹیوب چینل جستجو کا سفر کے اوپر, کہ لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر سکوں, یا یہ بتا سکوں کہ اگر آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے حالات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, لڑنا ہے. اور جب وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے, لیکن جب حالات اور وقت کے ساتھ آپ لڑ کے آگے جاتے ہیں, اس کے بعد جو اچیومنٹ ملتی ہیں نا, وہ اتنی مزے کی ہوتی ہیں کہ وہ اسی کو وہ وہی تصور کر سکتا ہے جو سسٹم سے گزرا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کام بھائی کہ دبئی کو کیسا پایا آپ نے, از اٹ اے لینڈ آف اپرچونٹی اور لینڈ آف ہرڈلز اینڈ ادر ڈیفیکلٹیز؟ مشکلیں تو آپ دنیا کے جس حصے میں بھی رہیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن اگر یو اے کی بات کریں تو یہ دنیا کا وہ کنٹری ہے کہ جہاں پہ آپ اتنے سیف ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, آپ اتنے سیف ہیں. باقی اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ, آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے تو یہ ملک آپ کا ہے. آپ دنیا کی ہر کامیابی, دنیا کی ہر خوشی یہاں اس ملک سے لے سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے, آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے, تو آپ لے سکتے ہیں. ورنہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 30 سال یہاں پہ صرف 2000 درہم کے اوپر, 1800 درہم کے اوپر زندگی گزار دی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ کچھ نہیں, ملینز میں اب تک لوگ ایسے ہیں جو زیرو آئے تھے اور آج ارب پتی ہیں. تو یہ وہ ملک ایسا ہے جو آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. موٹیویشن دیتے ہیں آپ لوگوں کو, راستے دکھاتے ہیں. آپ کے زندگی میں جب مشکلات آئیں اس وقت کتنے لوگوں کو نے آپ کو کہا کہ چلے جاؤ دبئی سے, یہ تمہارے لیے نہیں؟ مجھے میرے ہر جاننے والے نے, میرے ہر رشتہ دار نے, مجھے جو جانتا تھا, جو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا تھا, اس نے مجھے کہا ہے کہ تو چلا جا, تیرے بس کی بات نہیں ہے, اب ٹائم نہیں ہے. میری اب 44 ایج ہو چکی ہے, اور یہ 42-43 ایج کی بات بتا رہا ہوں, یعنی آج سے 1.5-2 سال پہلے کی. تو مجھے کہا ہے کہ اب تم عمر کے اس حصے میں ہو جہاں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ گزارا کر اپنے ملک میں. تو جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا سہارا بنتے ہیں. ہاں, ایک بندہ تھا جو میرا سہارا بنا, اور وہ میری بیوی تھی جو یہاں پہ میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے بہت 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 حوصلہ دیا, بہت سہارا دیا, اور وہ میرے لیے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی رہی, کوئی تو کر سکتا ہے,
اور جب آپ کا کوئی ایسا ہو جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ اور وہ کہے تم کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو. اگر تربیت کی بات کریں یا ان کی گروئنگ کی بات کریں تو یہ ملک ہر حوالے سے اچھا ہے. میں نے اس ملک کو بہت اچھا پایا، اور جس ملک میں آپ کی سیکیورٹی سیفٹی ہو، آپ بلیو کریں کہ ان 2-3 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ ہم اپنے گھر کا کبھی دروازہ بند کر کے سوئے ہیں. بلیو کریں، باہر کا گیٹ اور اس کے بعد اندر کا گیٹ ہم نے کبھی کنڈی نہیں لگائی. اتنی سیفٹی ہے، اور جس ملک میں اتنی سیفٹی ہو تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ کے انکم سورسز، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ کے انکم سورسز اچھے ہیں تو یہ ملک فیملی کے لیے بہت اچھا ہے. تھوڑا سا کاسٹلی ہے، لیکن اگر آپ کے انکم سورسز نہیں ہیں اور پھر بھی فیملی لے آتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کریں. سہارا دینے کے لیے جہاں تک ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے ضرور کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ چیزیں شروع میں بہت کی ہیں. جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ سہارا، تو اس سہارا دینے کے چکر میں اپنا نام بھی کافی جگہ پہ خراب کیا اور اپنا امیج کو بھی ٹھیس پہنچی اور بہت نقصان بھی اٹھائے. تو کوشش میں کرتا ہوں، میں ابھی یہ نہیں ہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں یا بہت عظیم، نہیں، میں خود بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کسی کو میں ایڈوائس دے سکوں، جتنی کسی کی رہنمائی کر سکوں اتنا کرتا ہوں. پہلے کی طرح بہت زیادہ نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ کرنے سے میری خود کے بڑے مجھے مسائل فیس کرنے پڑے ہیں، کیونکہ اگلا بندہ جب یہاں پر آتا ہے اسے نہیں پتا کہ میں یہاں پر کتنا مصروف ہوں، کتنا بزی ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو سانس لینے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ وہ ملک ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتا ہوں.